علامہ صاحب نے جو کچھ بیان کیا وہی کافی ہے، لیکن ان کی محبتیں جو میرا نام لیا اور مجھے بولنے کے لیے کہا، میں کوشش کرتا ہوں کہ دو چار باتیں آپ تک پہنچا دوں۔ میں نے قرآن مجید والفرقان الحمید کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاری مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، ہوشیار، ساودھان، اللہ والوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا حزن و ملال۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، دیکھنے بجلی کے کھمبے پہ لکھا ہوتا ہے نا ڈینجر، ہوشیار، ساودھان، خطرہ، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس بجلی کے کھمبے سے ٹکرائیں گے تو یہ بجلی تمہاری جان لے سکتی ہے، تمہارے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے، اس لیے ہوشیار، الرٹ رہیے۔ لیکن میں نے کہا باری اللہ، دنیا کی تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر لائٹ کے کھمبے سے ٹکرائیں گے تو جان چلی جائے گی، لیکن تو نے قرآن مجید میں خبردار کر دیا ہے، ہوشیار کر دیا ہے۔ کیوں؟ تو پتا چلا کہ دنیا کی لائٹ سے اگر ٹکراؤ گے تو جان جائے گی، اور اللہ والوں سے ٹکراؤ گے تو جان بھی جائے گی اور ایمان بھی چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ والوں سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ صاحب بیان کر رہے تھے نا ان کے تیوروں کو، کوئی ایسا دنیا کا پیمانہ نہیں ہے جو اللہ والوں کی طاقت کا اندازہ لگا سکے۔ میاں ایک چھوٹا سا جنات ہے نا، جنات کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ جو میرے مرید ہیں، جو میرے ہاں جاتے ہیں، جانتے ہیں وہ لوگ، انہوں دیکھیں گے جو ہے، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ جنات کے معاملات بہت آتے رہتے ہیں۔ چھوٹے سے جنات کی طاقت یہ ہے کہ اس مائک کو پکڑے وہاں پہنچا دے جہاں سورج نکلتا ہے۔ چھوٹے جنات کی طاقت، جہاں سے جنات کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی ولی کی طاقت شروع ہوتی ہے، اور جہاں سے ولی کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے ابدال کی طاقت شروع ہوتی ہے، جہاں سے ابدال کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے قطب کی طاقت شروع ہوتی ہے، اور جہاں سے قطب کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے غوث کی طاقت شروع ہوتی ہے، اور جہاں سے تمام غوثوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے غوث اعظم کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ جہاں سے تمام غوثوں کی طاقت ختم ہو جائے وہاں سے عیسیٰ روح اللہ کی طاقت شروع ہو، جہاں سے تمام نبیوں کی طاقت ختم ہو جائے وہاں سے میرے مصطفیٰ کی طاقت شروع ہو۔ کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی تھرمامیٹر نہیں ہمارے سنت کے پاس اللہ والوں کی طاقت کو ناپ سکیں۔ ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہن سبانا کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ بے شک بے شک، کوئی ایسا پیمانہ نہیں بنا جو اللہ والوں کی طاقت کو اپنا سکے، کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو تو دل سنبھال کر جایا کرو، علماء کے پاس جب جایا کرو تو زبان سنبھال کر جایا کرو، اللہ والوں کی بارگاہ میں دل سنبھالا کرو، ان کی نظر تمہارے دلوں پہ ہوتی ہے، علماء کی نظر تمہاری زبانوں پہ ہوتی ہے، فتوے لگ جاتے ہیں۔ علماء کی بارگاہ بیٹھو، بعد اب بیٹھا کرو اور اپنے علماء کی عزت کیا کرو۔ اللہ کی قسم میں بھی دیکھ رہا جب میں آیا اور مجھے کرسی پیش کر دی، میں دیکھا عالم صاحب کے لیے، دیکھیں پیر صاحب کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن دین کے اصلی جو وارث جو ہے نبی کے وارث ہیں علماء کرام، یہ نبی فرماتے ہیں ایک عالم کی زیارت کرنا، جس نے ایک باعمل عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ یہ نائبین ہوتے ہیں، اس لیے علماء کی بھی عزت کریں۔ اور میاں میں آپ کو بتاؤں، علامہ صاحب ابھی بیان کرے تو میں تو سوچ رہا تھا میں بیان کیا کروں گا۔ یہ تو میں نے ایک ہی بات کہی کہ میں علماء کی جوتی سنبھالتا ہوں، اس کے بعد جو ابھی بیان کر رہے تھے اسی میں سے کچھ حصے میں نے چن لیے، میں نے کہا بیان کر دوں۔ اللہ والوں کی طاقت کا اندازہ کر لگانا ہے۔ اللہ والے میاں اور سنیے، میاں نسبت جو ہوتی ہے
نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ ایک فقیر کا ذکر ہے کہ اللہ والا ایک پیر مستانہ جا رہا ہے، ایک حلوائی کی دکان پہ پہنچا اور کہنے لگا میاں ایک پیالہ دودھ دے دو ہمیں۔ اس حلوائی کا پیر بھی موجود تھا، تو کہ چل صبح سے شام تک بہت آتے ہیں۔ اس کے پیر نے کہا بیٹا دے دے سے، اور کہا نہیں اگر دیتا ہے نا تو تیری دکان ایک پھونک میں اڑا دوں گا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا کہہ رہا؟ کہا بیٹا دے سے جلدی واپس کر۔ کہا حضرت کیا یہ بہت بڑا پیر ہے، فقیر ہے؟ کہا یہ تو کھوکھلا ہے، یہ تو کھوکھلا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس کا پیر بھی کھوکھلا، اس کا جو دادا پیر ہے وہ بڑا طاقتور، اس کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ تیری دکان کو اڑا دے۔ تو میاں ہم قادری ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ کیا ادب ہے جس پہ حمایت کا وہ بن جاتے ہیں، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، حشر تک میرے گلے میں ہو دور کا ڈورا۔ میاں ہم قادری ہیں، اللہ کی قسم جو کوئی سچا قادری اپنے تیور میں آ جائے تو میاں یہاں پیر بھی با کرامت، دادا پیر بھی با کرامت۔ سرکار آسو علماء کرامات آسو علماء کراچی پاکستان سے کتاب شائع ہوئی تھی، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، میرے گھر کا ذکر، اس میں تمام کرامتیں لکھی ہیں۔ اس کے جھلک میں اپنے مدرسے بیان کروں، میں اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں کیا واہ واہی کریں گے جا کر، میں اپنے بزرگوں کا فیضان بتا رہا ہوں آپ کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدرسے میں ہمارا باورچی بنگال کا تھا، کھانا بناتا تھا، تو ہم تو تھے نہیں، اور اسی دوران وہ گوشت لے آیا بازار سے 150 یا 200 روپے کا، 50-60 کھانے والے تھے۔ ہم کو پتہ نہیں، ہم جب آئے تو 2-3 مہمان بھی تھے، شاید کاسگن یہ لوگ تھے بچے یا شاید کون تھا، مجھے یاد نہیں کون تھا، بہرحال تو مہمان بھی تھے۔ میں نے کھانا کھایا، میں نے سوچا بچوں سے گوشت آیا تھا کہاں سے آیا، تو اس نے بتایا میاں وہ باورچی صاحب لائے تھے۔ میں نے کتنے کا؟ بولے 200 روپے کا یا 150 کا۔ میں نے پیسے دیے، میں نے اتنے گوشت میں سب کو ہو گیا کیا؟ کہاں سب کو ہو گیا؟ میں نے ایک بچے کو بلایا، میں نے بیٹا تمہیں گوشت کیا تمہیں بوٹی ملی تھی؟ کہاں حضرت ہم کو ملی۔ ایک ایک سے پوچھا، میں 50-60 بوٹیاں رکھے تو کئی کلو بنتا ہے جا کر۔ اب عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ پھر مجھے اپنے مرشد کا وہ واقعہ جو کراچی پاکستان سے کتاب سے، اس میں لکھا میرے گھر کا واقعہ ہوا کہ میرے مرشد جب گئے مہارے سے میرے گھر پہ تو 2 دن تک لنگر چلتا رہا تھا۔ اپنی چادر دے دی، کا دیکھ پہ ڈھک دو جا کر، اس میں جھانک کر مت دیکھنا، روٹیاں بھی ڈھک دو، جھانک کر مت دیکھ۔ 2 دن تک لنگر چلتا رہا، کھانے میں کمی نہیں ہوئی۔ بس میری بھی سمجھ میں آ گیا کہ میری نسبت جو ہے حضرت جابر کی کیک سے جڑی ہوئی ہے۔ تو ہم قادری کا سچے قادری ہو جائے، اللہ والے جب چاہیں تو تمہیں اپنے تیور میں جب آئیں تو تمہیں اپنا جو چاہو تمہیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان آتے تھے۔ اللہ والوں کو علم بتاتا ہوں میں آپ کو، دیکھیں میں نے ایک بار کا میں تفسیر کرنا نہیں جانتا، علامہ صاحب سب کو بیان کیا ہے۔ تو باقی باللہ دلی میں نبی کریم روڈ پہ مزار ہے آپ کا، آپ بلی پالتے تھے اس لیے آپ کا لقب باقی باللہ، بلّہ پالنے والے پڑ گیا۔ ایک دن رات میں ایک مرید اور ایک بلّہ جو تھا نا آپ کا، دیکھیں بلّہ لوچتا تھا دن میں، بتا دیتا ہے کتنے مہمان آنے والے ہیں، تو آپ کا باورچی جان جاتا تھا اتنے آنے والے ہیں، کھانا بن جاتا تھا۔ ایک روز وہ 2 پلتھے لیے، مہمان 3 آ گئے، باورچی ناراض ہوا، میں 2 کا کھانا بنایا 3 کا کہاں سے لے کے آؤں؟ اس کو مارنے دوڑا، وہ بلّہ دوڑ کے کے باقی بلّہ کی گود میں آ گیا۔ آپ نے کیا اشارہ کیا اسے کان کا؟ حضور مہمان 3 ہیں، کھانا 2 کا ہے، تو آپ نے چپ چاپ رو کھانا لگاؤ جا۔ کھانا لگایا تو کہا مہمانوں کھانا کھاؤ، تو 2 نے کہا حضرت ہم تو کھائیں گے نہیں، یہ روزہ ہے اس لیے یہ نہیں کھائیں۔ اللہ والے کی بلی بھی جانتی ہے کہ آنے والا مہمان ایک روزے دار ہوگا تو بغیر روزے دار۔ اللہ والوں کے جانوروں کا یہ عالم ہے، لوگ نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک روز رات کے وقت باقی باللہ کہ مہمان آ گئے، کھانے میں کچھ تھا نہیں، آپ نے کہا ہے کوئی میرا مرید جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ ایک نانوائی تھا، اس نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں کھانا لے کے آتا ہوں۔ لایا، مہمان نے کھانا کھا لیا، تو حضرت باقی باللہ اپنے تیور میں تھے۔ آپ نے کہا ماں
آج میں تجھ سے خوش ہوں کہ تینے میرا دل خوش کر دیا، تینے میرے مہمان کو کھانا کھلایا، تو مانگ جو مانگ میں تجھے عطا کر دوں۔ تو اس نے کہا حضرت جو مانگوں گا؟ کہا جو مانگے گا۔ کہا پھر حضرت پوچھتا ہوں کہ جو مانگوں گا؟ کہ جو مانگے گا دیا جائے گا۔ میں نے پھر کہا کہ حضرت جو مانگوں گا؟ کہا جو مانگے گا۔ تیور میں ہے حضرت۔ کہا تو پھر مجھے اپنا جیسا بنا دو، مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ اللہ تو حضرت باقی باللہ فرماتے اچھا میرے جیسا بنے گا؟ تو یہ بتا میرے ایسے شکل میں بننا چاہتا ہے یا میرے سے قد میں بننا چاہتا ہے یا میرے سے علم میں بننا چاہتا ہے؟ او بولا اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو آپ جیسا قد میں بننا چاہتا ہوں، آپ کی جیسے شکل بننا چاہتا ہوں اور آپ جیسا علم میں بننا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ نے خوب وضاحت فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا تو اور کچھ مانگنے سے چھوڑ دے، کہ اس لیے 3 بار کہلوایا تلواچک کیا تھا نا، اب تو نہیں آپ مجھے اپنے جیسا بنو۔ میں بیٹا اور مانگ لے کہا تو اسی کا نہیں میں تو آپ کے جیسا بنوں گا۔ کہا نہیں مانتا چل۔ جب کمرے کے اندر لے گئے تو تاریخ گواہ ہے کہ پیر و مرید کو پہچاننا بڑا مشکل ہو رہا تھا، لیکن بس ہلکا سا ایک نظر ڈالی تو لوگ حضرت باقی باللہ چلے آ رہے تھے، ادھر سے رخ پھیر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ مرید 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ سینہ جو ہے برداشت نہ کر سکا اتنے دن۔ تو اللہ والے تیور میں آ جائیں، اپنے مجاز میں آ جائیں، جس پہ نظر ڈال دیں اس کی دنیا بھی سنبھل جاتی اور آخرت بھی سنبھل جاتی۔ میں مینائی سلسلہ کا بھی خلیفہ ہوں، ہمارے ایک دوسرے خلافتیں نہیں آتی، اللہ کا احسان ہے، اور خلافتیں اکٹھی کر لینا کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ اس خلافت کو صحیح معنی سنبھال کے رکھنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ آج پیر نہیں پیر بنے گھوم رہے ہیں، ابھی حضرت فرما دیتے نا پیر نہیں پیر بنے گھوم رہے ہیں، خلافتیں کیا خالی آفتیں ہو گئی ہیں۔ میں مینائی سلسلے سے بھی نسبت رکھتا ہوں۔ شامی ناصر لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اسٹیشن پہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، انگریزی اقتدار اختیار ہے۔ ایک انگریز آیا کہنے لگا بابا کے معنی کو پکڑ کر یہ کیا ہے تمہارے پاس؟ اس دور میں جو انگریز سپاہیوں کے ادب میں نہیں کھڑا ہوتا تھا وہ ناراض ہوتے تھے، کوڑے برساتے تھے۔ تو آپ جلال میں آ گئے، اس کا ریوالور ٹنگ رہا تھا اور آپ نے کہا یہ کیا ہے تیرا؟ میں نے کہا میرا تو اسلحہ ہے۔ تو آپ نے اپنی تسبیح لائی، آپ نے فرمایا میرا بھی اسلحہ ہے۔ کہا تیرا اسلحہ تو میرا بھی اسلحہ ہے یہ۔ تو اس نے کہا بابا تمہارے اسلحے کا کمال کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں تیرے اسلحے کا کمال کیا ہے؟ اس نے کارتوس بھرا اور ایک پرندہ بیٹھا تھا اسٹیشن میں، اس نے نشانہ لگایا اور مر کے وہ زمین پر آ گیا۔ کہا دیکھا؟ کہا دیکھ لیا۔ آپ اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور اپنے تسبیح اس پرندے سے ٹچ کر دیتے ہیں، پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیرا اسلحہ مارنا جانتا، میرا اسلحہ جلانا جانتا۔ قدموں پہ گر گیا بابا تم سچے ہو، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا اسلام سچا ہے، اب مجھے اپنا بنا لو، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا۔ ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، جو اپنے تیور میں آئے تو بڑے بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ دور مت جائیے، آئیے مارا مطالعہ کی دھرتی پہ، اسی سوروں کا ذکر ہے۔ صاحب البرکات بیٹھے اپنے دروازے پر اور میاں میں نے کہا 2-4 منٹ لیکن اپنی جب خانقاہ کی بات یاد آتی ہے نا تو لگتا ہے پوری رات ذکر کرو، لیکن تمام واقعات ایسے ہیں جو لوگوں کو کتابوں میں نہیں ملتے۔ صاحب البرکات بیٹھے اپنے دروازے پر اور ایک پنڈت جی سوروں کے لیے جا رہے ہیں۔ پنڈت جی کہاں جا رہے ہو؟ کہا سورو جا رہے ہیں اسنان کے لیے۔ کہا اگر میں سورو جی کو یہیں بلا دوں تو؟ کیسی باتیں کرتی، یہاں کیسے آ جائے گا؟ تو کہا اچھا آنکھیں بند کرو۔ جب آنکھیں بند کی تو پنڈت جی مارنے میں سورو میں موجود ہیں اور اسنان کر رہے ہیں اور گنگا جل بھی بھر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے پنڈت جی آنکھیں کھولو، جب آنکھ کھولی تو مارنے میں موجود ہیں۔ تو کہا بس سید صاحب اب مجھے اپنا بناؤ، کلمہ پڑھا کے مسلمان بناؤ۔ یہی صاحب البرکات، بس آخری بات، اس کے بعد اب آگے بات نہیں کراؤں گا، بہت وقت زیادہ ہو گیا۔ صاحب البرکات اپنے تیور میں بیٹھے ہوئے، پنڈت جی آئے اور چاول ہاتھ میں، کہنے کہ سید صاحب میں نے بڑا نام سنا ہے آپ کا،
یہ بتاؤ یہ چاول کس کی قسمت کے ہیں؟ تو میاں جان تو اللہ والے جب ہوتے ہیں تو آنکھیں بند کریں تو سمجھ لو کیا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ والے جب آنکھیں بند کریں، پنڈی جی نے آج چاول دکھایا تو اپنے آنکھیں بند کروا دیں. کہا اچھا کاس گنج اور مریچی کے بیچ میں ایک تالاب ہے، وہاں ایک ہنس کا جوڑا رہتا ہے، اس کی قسمت کے ہیں. اتنا کہا تو پنڈت جی ہنسے اور اس کو منہ میں ڈال دیا. دیکھو سید صاحب آپ تو کہتے اس کی قسمت کے ہیں. کا زمانہ بدل سکتا ہے لیکن سید کی زبان سے نکلا جملہ غلط نہیں ہو سکتا. اتنا کھائے تھا بھی بس گھر گئے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. تمام معالجے کے طبیب حکیم ڈاکٹر نے کہا لا علاج، ان کو لے جاؤ کاس گنج لے جاؤ. جب کاسی گنج ایک ڈاکٹر وغیرہ ہوا کرتے تھے مریچی وغیرہ کا محاذے میں، بیل گاڑی میں بیٹے لادا اور چل دیا تو وہی تالا پڑے گا بیٹے ٹھہرو مجھے کوئی حاجت ہو رہی ہے. تو اتہاس گواہ ہے کہ پنڈت جی بیٹھے تالاب کے قریب تو ان کے پیٹ سے سوکھے چاول نکل گئے. ادھر چاول کا نکلنا تھا ادھر درد ختم ہو گیا. ہٹے کیا دیکھا کہ ہنس کا جوڑا آیا اس کو چگنے لگا. اے ہے کو دل کی دنیا بدل چکی تھی. کہا جب سید کا یہ عالم ہے، جب سید کا یہ عالم ہے مارنے میں بیٹھ کر بتا دے تو اس کے نانا جان کا عالم کیا ہوگا. اب تو کہا بیٹا مجھے لے چلو واپس، میرا درد ختم ہو گیا، میرا درد ختم ہو گیا. کہا پتا جی تمام طبیب ڈاکٹر منع کر دیا اور آپ کا درد ختم ہو گیا. کہنے لے چلو مجھے واپس. جب واپس لائے تو خانقاہ قریب کا بیٹا جاؤ اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا. مطلب کہ بس جس سید کا یہ عالم ہے محاذے میں بیٹھ کے بتا دے کس کی قسمت کے ہیں، اب میں اسی کا ہونے جا رہا ہوں. صاحب برکات کی بارگاہ میں سید صاحب مجھے اپنا بناؤ کلمہ پڑھا کے مسلمان بناؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خانقاہ برکاتیہ، خانقاہ برکاتیہ. نعرہ تکبیر. میاں ہمارے ہاتھوں میں صاحب البرکات کا دامن ہے اور اللہ کا احسان عظیم ہے کہ میری جو خلافت آتی ہے خانقاہ کالپی سے. صاحب البرکات قادریت کی شروعات خانقاہ کالپی سے ہوتی ہے. ہندوستان کی سپریم کورٹ خانقاہ ہے خانقاہ کالپی قادریت کی. آخری بات میں کہوں، علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے نا دہیج مانگنے والی بات، بہت اچھی بات کہی. مسلمانوں یاد رکھو دہیج مت مانگا کرو، یہ دیکھا کرو کہ لڑکی نمازی ہے یا نہیں، لڑکی قرآن مجید پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے. مجھے یاد اپنے میرے دادا انتقال کر گئے کچھ دن پہلے مجھے بتایا کرتے تھے کہ للہ جب ہماری بارات گئی تھی تو ایک بیل گاڑی بدھنے گئے تھے اور فرش گئے تھے بہت سے. میں نے پوچھا ابا، اپنے دادا کو ابا کہتے تھے، میں نے ابا یہ بتاؤ یہ بدھنے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ مٹی کے برتن ہوتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے. ایک بیل گاڑی بھر کے گئے تھے جس سے رات پہلے بیل گاڑی کئی دن برات میں لگ جاتے تھے، تو اس لیے جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا تو لوگ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اور آج کیا تلاش کرتے ہیں لوگ؟ پہلے سے ناچنے والی کو، گانے والی کو، ساؤنڈ والے کو، بینڈ باجے والے کو. اللہ کی قسم اس لیے جب بہو آتی نا تم ناچنے والی تلاش کرتے، بہو تمہیں نچاتی. پھر تم بھی نمازوں کو تلاش کرتے، علماء کو تلاش کرتے، پھر بہو آتی قرآن پڑھی آتی نا تو پھر گھر میں آتی تو برکتیں نظر آتی. آج شکایتیں کرتے ہیں علامہ صاحب کے پاس. میں صبح بیٹھتا ہوں اپنے دفتر میں اور یہ لوگ سو کے گئے، ان کو پتا کتنی بھیڑ رہتی میرے یہاں، مجھے ناشتہ اور کھانے کا وقت نہیں رہتا. جس میں سے 95% لوگ ہیں کہ میرا برکت نہیں ہوتی، ہماری بہو میاں میں جھگڑا ہے، ہماری بہو نہیں مانتی. اللہ کی قسم اگر دیندار لاتے تو شکایتیں نہیں ملتی، نمازی لاتے تو یہ شکایتیں نہیں ملتی. تلاش تو دہیج والی کر رہے تھے نا، تلاش مالداروں کر رہے تھے. اس لیے دیندار تلاش کرو، بہو جو قرآن پڑھی اس کو لے کر جو قرآن کی تلاوت کرے. 3 چیزیں ایسی ہیں، بہت سے لوگ قرآن نہیں رکھتے گھروں میں. مسلمانوں قرآن رکھا کرو گھر میں. بہت سے لوگوں سے کہا تو کہنا حضرت ہم نے قرآن پڑھے نہیں ہیں. قرآن پڑھنا جانتے ہو تو رکھو، نہیں پڑھنا جانتے ہو تو رکھو. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر ہی ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ.
माँ बाप को देखना इबादत, प्यार दिल से देखें तो सवाब मिलता रहता है। कुरान पढ़ना नहीं जानते, खोल के देखो सवाब मिल जाता है। खाने काबा के पास बैठ जाइए, देखते भी सवाब मिलता है। तो तीन चीजें तो बगैर कुछ किए उनका नजारा करते रहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नौजवानों बैठे हो, तुम्हारे माँ बाप बड़े बूढ़े बैठे हुए, गौर करो। मेरे नबी फरमाते हैं, जब तुम अपने घर में जाया करो, अपने माँ बाप को जिसने एक मर्तबा प्यार की नजर से देखा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता। साबिक़ यासला जो 2 मर्तबा तो 2 हज का सवाब, बात बढ़ती रही। मेरे आका फरमाते 1000 मर्तबा भी अगर कोई देखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 1000 हज का सवाब अता फरमाता। हज्जे मकबूल का सवाब, कितना प्यार। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं, तो अपने साबिक़ यासला जिसके माँ बाप नहीं, वो क्या करे? तो कहा उनके कब्र पे जाके उनको साल सवाब किया। कहने के या रसूल अल्लाह, मुझे अपने माँ बाप की कब्र पता ही नहीं, कि उस कब्रिस्तान में चले जाया करो, एक कोने पे खड़े हो जाया करो, उनके लिए दुआएं कर दिया करो, दुआएं मग़फ़िरत कर दिया करो। कहने के या रसूल अल्लाह, मुझे तो कब्रिस्तान भी नहीं पता। तो कहा घर में एक लकीर खींच लिया, उसे तसव्वुर कर लिया करो, वही साल सवाब कर दिया। ये है माँ बाप का दर्जा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उलमा की, अपने वालिदैन की, अपने से बड़ों की इज्जत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मालिक मौला मेरे बोलने में अमलन, आमदन, सहवन, क़स्दन, लफ्ज़न जो भी गलती हो गई बारिला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।